بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج جناب آپ سے ایک ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں، کافی دن سے اس پہ بات نہیں کی، اور وہ تھی کہ یہ جو مچھ والا واقعہ ہوا، ہزارہ قبیلے کے لوگ، اور یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، 100% دہشت گردی کا واقعہ۔ پھر اس کو ایک خاص اینگل دینے کی کوشش کی، اور پھر اس میں بہت سارے کردار آئے، اور یہ کردار سیاسی بھی تھے، یہ کردار غیر سیاسی بھی تھے، اور یہ کردار ہماری اپنی برادری یعنی کہ دانشور طبقہ سے بھی تھے، صحافی برادری سے بھی بہت بڑا اس میں انہوں نے بھی اینگلنگ کی۔ خاص طور پہ یہ بہت بڑا ایک اسکرپٹ تھا جو کہ ڈیفیوز ہوا، اور یہ ڈیفیوز کیسے ہوا، پھر اسی معاملے میں ایک نئی رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ رفٹ تھی کہ پہلے تو یہ کہ ملک کو سیکٹیرینزم کی طرف دھکیل دیا جائے، فرقہ واریت کی طرف دھکیل دیا جائے۔ پھر اس پہ بجائے ایسے موقع پہ کہ جب معاملہ، یہ ساری بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے کردار کہاں سے کیسے اٹھ کے آئے، اور جو کہ جن کو باہر اپنے مقامی مسائل کا نہیں پتہ، وہ سارے کے سارے کوئٹہ پہنچ گئے، اور ہر کسی نے اس میں پٹرول ڈالنے کی کوشش کی، اس میں آگ لگانے کی کوشش کی، اور پھر ایکسٹرنل جو ہے غیر ملکی ہاتھ جسے کہتے ہیں، وہ کیسے اس میں آیا، اور پھر اس میں دو ملکوں کے درمیان ایک بہت زیادہ مسائل پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی دو ملکوں کے درمیان، اور یہ کہا گیا کہ جناب ان کو تو بیرونی حمایت حاصل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اسکرپٹ ہے جس پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاتا ہوں، لیکن پہلی بات ہے کہ الحمدللہ یہ سچویشن ڈیفیوز ہو گئی، اور ڈیفیوز ہونے کے بعد اب معاملات مزید آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس واقعے سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دیکھیں 9/11 کے بعد پاکستان مسلسل دہشت گردی کا نشانہ ہے جی۔ 9/11 کے بعد یعنی کوئی شہر ہمارا ایسا نہیں بچا، کوئی کمیونٹی ایسی نہیں بچی، اس میں نہ رنگ دیکھا گیا، نہ نسل دیکھی گئی، نہ زبان دیکھی گئی، اور نہ مذہب دیکھا گیا، اس میں تو نہ کوئی سیاسی وابستگی دیکھی گئی۔ اس میں تو پنجاب میں صوبائی وزیر ہمارے، ان کو نشانہ بنایا گیا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ANP کے بہت سارے لیڈر یا ان کے بچے وہ اس دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ایک سو کالڈ لڑی جا رہی تھی، اس میں اس کی بھینٹ چڑھے۔ پھر JUI کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو خود اس کا نشانہ بنی، اور اس میں یعنی کہ کوئی بھی ایلیمنٹ ایسا نہیں جو نہ بچا ہوا۔ پھر آپ سیکورٹی فورسز پہ آ جائیں، سیکورٹی فورسز میں کیا ہے جناب، نہ فوج بچی، نہ انٹیلیجنس ادارے بچے، خواہ وہ سول ہیں یا ملٹری ہیں، نہ ہماری پولیس بچی، نہ ہماری اسپیشل برانچ والے بچے، اور ہمارے ٹیچرز نہیں بچے، ہمارے صحافی برادری نہیں بچی، ہمارے اپنے بہت سارے لوگ، اپنے کولیگ بیچارے وہ بھی نشانہ بن گئے، اور ہمارے ARY کے بہت سارے لوگ نشانہ بنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک بالکل اکراس دا بورڈ اور ہر کسی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور 9/11 کے بعد یہ ایک خوفناک لہر اور ایک خوفناک بڑا اسکرپٹ تھا جی، اور اس کا بنیادی مقصد، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچایا اور کسی نے نہیں بچایا۔ اگر ہم کہیں کہ کوئی ہمارے پاس بہت اعلیٰ نسل کے ایکوپمنٹ تھے یا کوئی بہت ہی ٹیکنالوجی تھی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر APS کو آپ ذہن میں رکھیے، ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے۔ یعنی اگر آپ ٹٹولنے لگ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فیملی بچی ہو کہ جس کا براہ راست یا انڈائریکٹ کوئی ان کا عزیز، ان کا پیارا جو ہے وہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نشانہ نہ بنا ہو۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 20 سال کی یہ لڑائی بھی لڑی، اور کس سے لڑی آپ یہ خود سوچیں ذرا، کہ افغانستان میں اور پاکستان کے اندر بھی کوئی بھی ہماری انیمی کنٹری جو ہے، جو بظاہر بھی ہے اور جو انڈائریکٹ بھی ہے، کوئی ایسا کنٹری نہیں جس کا انٹیلیجنس ایجنسی افغانستان میں موجود نہ ہو
اور پھر جس نے پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کس کس طریقے سے توڑنے کی کوشش نہ کی ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ریکارڈ پہ ہیں۔ اور اسی میں ایک طبقہ ہے جی ہزارہ قبیلے کا، اور ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور ٹارگٹ جیسے ہی، لیکن ان کو جب بھی ٹارگٹ کیا گیا تو انہوں نے یہ دھرنا اور یہ ڈیڈ باڈیز یہ لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور ہر حکومت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی اور مسلم لیگ نواز کی حکومت میں بھی، اور اب بھی یہ حادثہ ہوا، اور ہر بار گورنمنٹ نے ان کو، خاص طور پہ حکومت جو بھی وقت کی حکومت تھی، انہوں نے ان کو لک آفٹر کیا۔ اب یہ جو ہوا، اب یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد جناب آہستہ آہستہ یہ چیز پھیلتی گئی، اور اب یہ 100% دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی، اور خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا، اور اس ملک میں فرقہ واریت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ وہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے کریکٹر گرفتار بھی ہوئے، ان کو ڈیفیوز بھی کیا گیا، اور اس میں خاص طور پہ کراچی بہت بڑا نشانہ ہوتا تھا۔ الطاف حسین اس کا روح رواں تھا، ماسٹر مائنڈ وہ تھا، اس کے پیچھے کون کون سے سب کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں۔ اور یہ ٹارگٹ کلنگ کیا ایک وسیع کیا کہنا چاہیے حساب کتاب ہے، اگر کھول کے بیٹھنا چاہیے، ٹارگٹ کلنگ بھی کی گئی۔ تو اب یہ واقعہ ہوا، تو اس واقعے میں بھی گورنمنٹ نے اور بلوچستان گورنمنٹ نے بہت زیادہ اس کو لک آفٹر کیا، اور جو زخموں پہ مرہم رکھنے کے جو طور طریقے ہیں وہ بھی اختیار کیے، لیکن پھر یہ ہوا کہ بہت سارے کریکٹر انوالو ہو گئے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اس وقت پھر وہ کیا کہنا چاہیے چوراہے پہ ہے، اور چوراہا ایسے ہے کہ افغانستان سے فوجیں جا رہی ہیں، غیر ملکی افواج نکل رہی ہیں، ادھر ہمارا ایسٹرن بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے علم میں ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا ایک چل رہا ہے، ایک نیا بلاک بن رہا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے چل رہے ہیں۔ پھر سعودی عرب اور ایران کی پراکسی بھی پاکستان میں لڑی جاتی ہے، UAE ایران کی پراکسی بھی پاکستان میں لڑی جاتی ہے، ترکی، سعودی عرب، ایران، یہ سارے کا سارا یہ ہب اس کو بنا لیا جاتا ہے پاکستان کو کہ جناب معاملات ادھر ہی، تو پھر ادھر ہر کوئی چنگاری لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہوا کہ 2-3 موقع ایسے آئے کہ معاملات بالکل ڈیفیوز ہو گئے، لیکن پھر پیغام جاتا تھا۔ وہ سارا ٹیلی فون ریکارڈ جو ہے وہ اب اس پہ جو چیز ہے وہ ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ایک مفصل انویسٹیگیشن رپورٹ جو تیار ہوگی، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا یہ تانے بانے کس سے ہیں۔ ورنہ تو جناب اپوزیشن جو ہے، خاص طور پہ جاتی عمرہ، یہ تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے بغیر کسی فائدے کے، اور جب ان کو دیکھا کہ PDM کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، وہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، تو جاتی عمرہ سے اٹھے ہیں اور ادھر گئے ہیں، اور ادھر ایسی بیہودہ گفتگو کی، اور وہاں پہ جب سوال کیا گیا رپورٹر کی طرف سے مریم بی بی سے، تو نہ ان کے پاس سوال کا جواب تھا، نہ رانا صاحب کے پاس تھا۔ حسن اقبال صاحب کو آگے کیا جاتا ہے کہ آپ ذرا سنبھالیں، کیونکہ سوال بڑا مشکل آ گیا ہے، کیونکہ ہم نے بھی تو کچھ نہیں کیا، اور اب پہنچ گئے ہیں وہاں پہ، یعنی کہ سارے کام چھوڑ کے، اور کیونکہ PDM سے تازہ زخم کھائے، ہر چیز سموتھ ہو گئی تھی۔ جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ ہر چیز سموتھ ڈائریکشن پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ PDM جتنی انویسٹمنٹ تھی ساری کی ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، سرمایہ کاری کا ستیہ ناش ہو گیا۔ مولانا صاحب بھی گئے، جاتی عمرہ بھی گیا، پیپلز پارٹی سندھ میں واپس گئی، ضمنی الیکشن، انتخابات، سینٹ کے انتخابات، ہر چیز اپنے اپنے ایجنڈے پہ واپس آ گئے۔ تو جو شکست خوردہ لوگ تھے انہوں نے اس پہ یہ بھی نہیں سوچا کہ کتنا خوفناک لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ پھر کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا نام لیا جائے تو پھر معاملات پھر گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اور بلا وجہ ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے اور نفرتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن اس میں کچھ ملکوں نے بھی اپنی جتنی بھی وہ پٹرول ڈال سکتے تھے وہ ڈالا، اور پھر ایک کڑی شرط عائد کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان آئیں اور آ کے وہ تدفین کریں۔ یہ ایک نیا اسکرپٹ، کیونکہ اس وقت جو
انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اس وقت یہ ذہن میں رکھیے جی کہ موجودہ جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے وہ پرائم ٹارگٹ ہے، اور وہ پرائم ٹارگٹ ہے ان عناصر کا اور ان انٹرنیشنل پلیئرز کا، اور لوکل پلیئرز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو لاٹ ہے سول ملٹری لیڈرشپ کی، ہماری سیاسی قیادت یعنی کہ حکومت اور وزیر اعظم عمران خان اور ملٹری لیڈرشپ، یہ کسی بھی طریقے سے صاف ہو جائے. اور اب تک جتنی بھی اٹیمپٹس کی گئی ہیں وہ صاف نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں اور معاملات آگے چلتے ہیں. اکانومی کا خواب دیکھا گیا تھا وہ برباد ہو گیا، کیونکہ اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، اور قرضے واپس بھی ہو رہے ہیں، اور پچھلے کئی ماہ سے ہم نے کوئی قرضہ بھی نہیں لیا، یعنی بیلنس جا رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے سارا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا. پھر یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز مسلسل 6 ماہ سے $2 ارب کا پلس آ رہا ہے ہر مہینے. یہ ساری چیزیں ہیں پلس پوائنٹ. یہ کچھ ہو نہیں سکا، لہٰذا یہ کام کیا گیا کہ چلیں جی فرقہ واریت کی لہر، اور پھر پورے کراچی نہیں پورے پاکستان میں یہ خوفناک کام شروع ہو گیا، جلاؤ گھراؤ. اس میں بھی یہ میں بتا دوں کہ اس کی بھی علیحدہ سے یہ ساری انویسٹیگیشن چل رہی ہیں کہ کس جماعت کو کہاں سے ہدایات مل رہی تھیں، کس گروپ کو کون فنڈنگ دے رہا تھا. یہ سسٹم ہمارے پاس ایسا سسٹم تو ہے کہ یہ ساری رپورٹ تیار ہو گئے، کیونکہ پورے ملک میں ایک جلاؤ گھراؤ اور آگ لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور اس میں خاص طور پہ 2 سیاسی جماعتیں جی، وہ 2 سیاسی جماعتیں اور قوم پرست جماعتیں، انہوں نے بھی اپنا ایندھن اس میں ڈالنا شروع کر دیا تھا. تو یہ تھا وہ معاملہ. اس کے بعد وزیر اعظم، آرمی چیف، DGI اگلی بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ سب کو ہدایات، یہ سب اکٹھے بیٹھنے کے بعد اس کو ریویو کیا، اور پھر معاملات جا رہے تھے ایران کی طرف کہ یہ جناب ایران کا بھی اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے. پھر ایران کی گورنمنٹ نے خود سٹیٹمنٹ دیا اور ہزارہ کہ یہ دھرنے کے شرکاء سے کہا. اب وہاں پہ بھی 3-4 گروپس تھے. پھر وہاں پہ پیسوں کی گیم شروع ہو گئی، کچھ گروپس تیار کچھ گروپس نہیں تیار. پھر اس میں 7 افغانی نکل آئے، افغانستان نے اپنی ڈیڈ باڈیز مانگ لیں. تو یہ ایک اتنا الجھا ہوا معاملہ تھا کہ اس کو پھیلانا تھا، مقصد یہی تھا کہ یہ پھیلے کسی بھی طریقے سے، لیکن یہ پھیلنے سے بچ گیا. وزیر اعظم عمران خان کل بھی تیار تھے، وہ پھر آج گئے، اور وہاں پہ گئے اس سے پہلے تدفین سارا دھرنا ختم. اور ورنہ پلان یہ تھا کہ جناب اگلے 2 دنوں میں اس آگ کو مزید پورے ملک میں پھیلایا جائے، اور پھر اس میں شرانگیز تقریریں کی گئیں. اور اس میں مزید، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی گروپس ہیں وہ سیکٹیرین ہیں یا پولیٹیکل ہیں، اور پولیٹیکل کے اندر بھی یہ گروپس اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. ان سب کا بھی ذرا ڈاٹا ویٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے، اور اس میں ویڈیوز جس طریقے سے آئیں. پھر اگلا جو کام کیا جلتی پر تیل کا، اس میں ہماری برادری کے لوگ بھی شامل ہوئے، اور انہوں نے بھی پاکستانی بن کے نہیں سوچا، بلکہ وہ ایک خاص لمیٹڈ سوچ کے ساتھ وہ آگے آئے. سوشل میڈیا پہ انہوں نے بھی آگ لگانے کی کوشش کی. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ایک ٹاسک تھا جو پتہ نہیں کس نے دیا کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ان شارٹ یہ کہ یہ سب عناصر بے نقاب ہوئے ہیں. پھر کل میں بتا رہا ہوں کہ کل جب اناؤنس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان جا رہے ہیں، آرمی چیف بھی جا رہے ہیں، اس کے بعد اور جب پتہ چلا کہ دھرنا ختم ہو گیا جی، معاملات طے پا گئے. یہ رات 2 بجے کی بات کر رہا ہوں، 1:30 بجے 2 بجے کی بات. میں تقریباً 3-4 بجے تک میں یہ سارا دیکھتا رہا ہوں ایکٹیویٹیز. تو جب یہ پتہ چلا کہ معاملات سلجھ گئے ہیں، پرائم منسٹر رات کے بجائے اب صبح آئیں گے، یعنی کہ آج گئے وہ، اور چیزیں حل ہو گئی ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہیں.
تو یہ خبر بجائے اس کے کہ بہت اچھی خبر اس کو لیا جاتا، اگر ہم بینگ پاکستانی سوچیں، ایز پاکستانی سوچیں، محب وطن پاکستانیوں کے طور پہ سوچیں، پھر تو یہ بہت اچھی خبر تھی کہ چلو شکر ہے کہ ایک ڈیڈ باڈیز لے کے یہ خود ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارا دین جو کہتا ہے جلدی سے جلدی ان کی تدفین ہو، کیونکہ بڑے سے بڑا نقصان، بڑے سے بڑا زخم مندمل اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں، ان کے عزیز و اقارب بیٹھے ہیں، لیکن اس پہ پالیٹکس کی جا رہی ہے، اور پالیٹکس میں سارے سیاسی جماعتیں اپنا اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ تو جب یہ چیز آئی رات 2 بجے، تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک مزید نیا طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا، اور وہ طوفان بدتمیزی تھا کہ مزید آگ لگانے کی کوشش، اور اس کو بھی اینگلنگ دی جا رہی تھی خاص طور پہ۔ اور کہنے کا یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ سے کہ جناب آپ جتنا مرضی یہ مڈ وکٹ پہ آپ کھیلیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ان لوگوں کے ساتھ آپ ایسے عناصر کے خلاف مکمل طور پہ سرکوبی نہیں کریں گے، آہنی ہاتھوں سے نہیں نمٹیں گے، اور ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہوگی، یہ بار بار آپ پہ حملے کرتے رہیں گے۔ یہ پراکسیز ہیں، اور جو پاکستان میں سب پراکسیز کام کر رہی ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہے، کیونکہ کچھ اور خبریں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کون کون سے کیسے کیسے عناصر جو ہیں وہ اس میں تھے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بہت اچھے طریقے سے حل ہوا، تو اس پہ غور کرنے کی بہت ساری باتیں ہیں، اور ایک مفصل رپورٹ آئے گی، تیار ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔